الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الناس ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل سے احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود ضلع سرگودا پھول لکسیاں کے غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ کے سالانہ اجتماع میں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی خواہش، اصرار اور حکم پر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل علماء، خطبہ، واعظین، مبلغین آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا خوبصورت انداز میں اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا اشرف طاہر صاحب تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ شعراء اپنا کلام آپ حضرات کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ وقت مختصر ہے، راتیں بھی مختصر ہیں، میں اس لیے کوئی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مختصر ہے۔
آپ کہیں خوش نہ ہو جائیں کہ تفصیل نہیں ہے تو مختصر ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت کا بھی لحاظ رکھوں گا اور آپ کا بھی لحاظ رکھوں گا۔ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار عنوان کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ میں نے بھی اسٹیج پر پوچھا تو مجھے بتایا کہ کانفرنس کا عنوان صحابہ معیار حق ہیں، یہ عنوان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ آپ کے علاقے سرگودے میں آیا، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا یہاں سوسائٹیاں بہت ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں سوسائٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں۔ تفصیل ہم نے پوچھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہاں سوسائٹیاں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو اس علاقے کے ساتھ خاص ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں اور اچھے زندگی گزارتے ہیں، تو اچھے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا سوسائٹیاں، تو میں نے سوچا جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے اور سوسائٹی بنانے والا سوسائٹی بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس میں پہلے ایک گھر بناتا ہے اور گھر بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ باقی گھر ایسے بنیں گے، باقی گھر ایسے بنیں گے اور ایسے ہی بنیں گے۔ اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اور بہت سارے شہروں میں گھومتا ہوں، وہاں پر سوسائٹیوں کا اصول یہ ہے کہ ان کے معیار کے مطابق بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر کسی نے نہیں رہنا تو سوسائٹی سے باہر نکل جائے۔ اگر کسی نے اس طرح نہیں بنانا مکان ان کے معیار کے مطابق تو باہر نکل جائے، وہ سبھی کچھ کہلا سکتا ہے مگر اس سوسائٹی کا نہیں کہلا سکتا۔ اس سوسائٹی کا کہلانے کے لیے ان کے معیار کے مطابق اور ان کے طور طریقوں کے مطابق آپ کو اندر عمارت بنانی ہوگی۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ایک نقشہ بناتے ہیں کہ ہم یوں بنائیں گے اور پورا نقشہ دکھا دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رہنا ہوگا تو یوں رہنا ہوگا، اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو کوئی شدت کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، طلاق کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں۔ بھئی آپ کسی اور سوسائٹی میں چل تو آپ کو زبردستی پکڑتے تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سوسائٹی کا کہلانا چاہتے ہو یعنی مسلمان، اس سوسائٹی کا کہلانا چاہتے ہو، یعنی اس طرز پہ آنا چاہتے ہو، یعنی ہمارے ساتھ آنا، یعنی شامل ہونا چاہتے ہو، یعنی یہاں رہنا چاہتے ہو اور یہی رہنا چاہتے ہو تو معیار ہے۔ یہاں کا کیا ہے؟ یہاں کا کیا ہے؟ اللہ نے بہت ساری سوسائٹیوں کے بعد ایک نئی سوسائٹی بنانی چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں، غلط ماحول میں، غلط معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی بنانی چاہیے، یعنی اچھا معاشرہ بنانا چاہا۔ اچھی سوسائٹی اور اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں ایک ذمہ داری دی، اور ذمہ داری یہ دی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں حکمت پڑھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، انہیں کتاب پڑھاؤ، انہیں اچھا بناؤ، انہیں بہتر بناؤ، انہیں برتر بناؤ، انہیں اعلیٰ بناؤ، قابل قبول بناؤ، صداقت کا علم بردار بناؤ، عدالت کا علم بردار بناؤ، سخاوت کی طرح بناؤ، شجاعت کا پیکر بناؤ، عظمت کا پیکر بناؤ، خوبیوں کا پیکر بتاؤ، نور کا پیکر بناؤ، ایک خوبصورت خوشبو والا معاشرہ مہکاؤ، جس ہر پھول سے خوشبو آئے وہ پھول کی خوشبو ایسی ہو، ہر پھول کو گلدستے میں سجاؤ، وہ گلدستہ سجے، وہ سوسائٹی بنے، اس سے خوشبو آئے اور آتی رہے، جو خوشبو سونگے اسی خوشبو کو ہو جائے، اس خوشبو کی طرح معاشرہ بناؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنانے کے لیے وہ کٹنگ کی۔ میری بات تو سوسائٹی والے زیادہ سمجھ رہے ہیں اور عام سوسائٹی والے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں اور ہر سوسائٹی والے سمجھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ سوسائٹی والے بھی سمجھ رہے ہیں۔ سوسائٹیاں تو اپنی اپنی، ہم کسی سوسائٹی کا انکار تو نہیں کرتے، کوئی رحمان کی ہے کوئی شیطان کی ہے۔ حضور اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعوت دی اور بلایا، ہر ایک آیا بھی نہیں، ہر ایک کو بلایا بھی نہیں، معیار بتا دیا، معیار، اس معیار کے مطابق ہو تو آتے جاؤ۔ لوگ آتے گئے اور آ کر صرف آتے نہیں رہے بلکہ آ کر معیار بنتے رہے، بنیاد بنتے رہے، آغاز بنتے رہے۔ یہ سبھی کون آ رہے؟ یہ وہ آ رہے جو پہلا مکان تعمیر ہو رہا ہے، پہلا بنگلہ تعمیر ہو رہا ہے، پہلا گھر تعمیر ہو رہا ہے، پہلا قصر تعمیر ہو رہا ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، معیار بنایا جا رہا ہے، بنیاد بنائی جا رہی ہے، آغاز بنایا جا رہا ہے، مثال بنائی جا رہی ہے، نمونہ رکھا جاتا ہے اور گیٹ پر ہی رکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی داخل ہو تو پہلی نظر اس پر مارو۔ آفس میں آؤ، دفتر میں آؤ، کھولو اور نقشہ دیکھو، کھولو، نقشے کی کتاب پڑھی ہے، یعنی اس سوسائٹی میں قرآن پڑھا ہے۔ آؤ دیکھو، معلوم کرو، معیار پہ پورا اترتے ہو تو آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایسا ہی رہنا پڑے گا۔ بھائی مشرکین مکہ نے سوال ہی کر ڈالا۔ میں اپنی بات کو دلیل کی روشنی دینے لگا، میں نے جو یہ مکالمہ پیش کیا اور جو بنیاد رکھی میں اس کو دلیل کی روشنی دینے لگا تاکہ میرے مکالمے کو آپ پڑھیں مگر دلیل کی روشنی میں پڑھیں، دلیل کے غور سے دینے لگا، قرآن سے دینے لگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سوسائٹی میں آؤ، سوسائٹی میں آؤ، یہ داخل ہو جاؤ، تو کیسے داخل ہو؟ جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح رہنا پڑے گا؟ کس روپ میں رہنا پڑے گا؟ کس انداز میں رہنا پڑے گا؟ کس جسم سے رہنا پڑے گا؟ کس سوچ کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس رویے کے ساتھ، کن لباس کے ساتھ، کن باتوں کے ساتھ